بات کریں گے جناب. بہت کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اور آپ سب نوٹ کر رہے ہوں گے خبروں کو بھی. سب سے پہلے تو پاکستان کا ٹرمپ کا سو کالڈ بورڈ آف پیس جو ہے اس میں شمولیت 8 مسلمان ممالک کے ہمراہ، اور شاید اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گے. ابھی تک اور بھی اس کے نمبرز بڑھ رہے ہیں، اور اس کی کیا افادیت ہے، اس کا کیا مستقبل ہے، اور وہ کتنا اہم بھی ہوگا، امن لا بھی سکے گا کہ نہیں، اور پاکستان نے کے رسکس کیا ہے اس کے اوپر. ایک تو ہم یہ بات کریں گے. اس کے علاوہ جو کینیڈا کے وزیر اعظم کارنی نے ایک بہت اہم تقریر کی ڈیووس میں، جہاں پہ انہوں نے یہ بھی اندیا دے دیا کہ دنیا کا تو ورلڈ آرڈر ہی جو ہے، یہ ورلڈ آرڈر ہے یا ڈس آرڈر ہے، وہ اس وقت بڑھ رہا ہے. اور پھر ٹرمپ کی وہاں پہ جو تقاریر ہوئی، یوزلی ڈیووس بڑا ایک عام سا سوشل ایونٹ ہوتا ہے، اس بار اس کی بڑی مانیت ہے کیونکہ اس میں آ کر دنیا کے لیڈرز نے جو نقشہ بدل رہا ہے اس حوالے سے بہت سی باتیں کہی ہیں. اس کا جائزہ بھی لیں گے، اور فائنلی ایران کو دیکھیں گے کہ کیا امریکہ اٹیک کرنے کا سوچ رہا ہے، جو پہلے صرف ایک پاز تھا، یا پکا طور پہ امریکہ نے شاید ملٹری اسٹریٹجی کو رول آؤٹ کر دیا ہے. ویلکم بیک اعجاز. لیٹس اسٹارٹ وتھ بورڈ آف پیس، کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں اس کے اوپر بڑی ایک کنٹیسٹڈ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، لیکن وہ بڑی ایکسٹریم پولرائز ڈیبیٹ ہے. ونس اگین کچھ کہہ رہے ہو جی پاکستان نے بس تباہی ہو گئی ہے، ختم ہو گیا، پاکستان نے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا ہے اور بس ختم ہو گیا کام. دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں جی واہ واہ بڑا زبردست کوئی ڈپلومیٹک کو کر دیا ہے پاکستان نے. تو آئی تھنک ذرا آپ کا اس پہ پرسپیکٹو وڈ بی انٹرسٹنگ، اینڈ آئی ایم شیور ناظرین پسند بھی کریں گے. جی شکریہ رضا. دیکھیے پاکستان میں جو بحث اس قسم کے جو پالیسی کے معاملات ہوتے ہیں، وہ بحث جو ہے اس کے لیے کیا فورم ہے آپ کے پاس؟ اس کے لیے آپ کے پاس 3 جو ہے وہ وفاق کی سطح پر 3 سطحیں ہیں. ان میں سے ایک تو پارلیمان ہے، اس کے بعد پارلیمان کی اسپیشلائز کمیٹیز ہوتی ہیں، کریکٹ. اور وہ جو کمیٹیز ہوتی ہیں ان میں بحث و تمہیز ہوتی ہے، اور وہ ماہرین کو بلا کے ان سے عندیہ بھی لیتے ہیں کہ بھائی مختلف ماہرین کا کیا خیال ہے. اور اس کے بعد وہ اپنی جو سارے معاملات ہیں وہ پارلیمان کے سامنے رکھتے ہیں. پارلیمان اس کی بنیاد پر جو ہے وہ بحث کرتی ہے، اور پھر اس کی بنیاد پہ کابینہ جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے. تو یہ آپ کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ یہ آئینی طریقہ کار ہے، رولز آف بزنس میں بھی ہے. تو پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ وزیر اعظم نے کیا یہ راستے اختیار کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ یہ دعوت قبول کی جائے، یا خود سے فیصلہ کر لیا؟ یعنی خود سے تو وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. مطلب ہے کہ وہ جہاں سے فیصلہ ہوا اور جس پہ مہر ثبت کی وہ کیسے ہوا. تو پہلا سوال تو یہ ہے، جس کا ابھی فی الحال اس بات سے تعلق نہیں ہے کہ آپ کو جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا. یہ جو قانون کی زبان میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے اس کے اوپر ایک پروسیجرل بات کی ہے کہ جو طریقہ کار جو وضع ہے، کیا وہ طریقہ کار استعمال کیا گیا، اس کا جواب نفی ہے. تو یہ تو ہوگی بات پروسیجرل. اب آ جاتے ہیں سبسٹنس کی طرف. سبسٹنس میں سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بورڈ آف پیس ہے یہ ہے کیا، یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں یہ شروع ہوا تھا غزہ کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اب اس کو وسعت دی گئی ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ ایک یہ جو بورڈ آف پیس ہے، یہ دنیا کے مختلف علاقوں میں جو مختلف قسم کے فساد جو ہے اور فتنے جو کھڑے ہوئے ہیں، یہ ان کے ساتھ ڈیل کرے گا یہ بورڈ آف پیس. تو غزہ جو ہے وہ اس کے اندر اب ایک ثانوی حیثیت اختیار کر گیا. اچھا، لیکن ہم ایک لمحے کے لیے جو اس کو وسعت دی گئی ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہیں اور صرف غزہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اور وہ اس لیے بالکل کہ وزیر اعظم کے بیان کے بعد جو دفتر خارجہ کا جو سرکاری بیان آیا ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس کے اندر شمولیت اختیار کریں گے، لیکن یہ معاملات جو ہیں فلسطینیوں کے حوالے سے وہ رائٹ. بہت اہم ہے. اچھا، وہ کیا معاملات ہیں؟
وہ معاملات یہ ہیں کہ جو ہمارا ہمیشہ سے ایک نقطہ نظر رہا ہے کہ جو عرب انیشیٹو تھا 2002 کا، جس کے اندر وہ جو اس کو سعودی انیشیٹو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو لیڈ کر رہا تھا سعودی عربیہ، تو اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ ہم یہ صہیونی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کی شرائط ہیں کچھ، اور وہ شرائط یہ ہیں کہ یہ پری 1967 جو بارڈرز تھے وہاں پہ یہ جو ہے وہ وڈرا کریں گے۔ اس جی کے علاوہ اس کے علاوہ ایک فلسطینی ریاست کا قیام جو ہے وہ ہوگا، جو فلسطینی جو مہاجرین ہیں ان کا جو رائٹ آف ریٹرن ہے کہ وہ واپس آئیں گے، اور اس قسم کی شرائط تھی۔ اچھا، اب اسرائیل نے اس کو رد کر دیا۔ صہیونی ریاست نے وہ 2002 کا جو عرب انیشیٹو تھا اس کو رد کر دیا، لیکن جو ہماری پوزیشن ہے سرکاری، وہ اب تک یہ جو ہے دو ریاستی جو معاملات ہیں اس کے اوپر یہ منحصر ہے۔ لیکن وہ جیسے میں نے کہا، اس میں اہم چیز یہ ہے کہ صہیونی ریاست نے اس پروپوزل کو پہلے ہی رد کر دیا ہوا ہے۔ سو as far as they are concerned, this does not exist۔ تو یہ ہم دفتر خارجہ نے بیان دیا۔ اچھا، اب اس کے اندر دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس بورڈ آف پیس میں، اور ابھی ہم غزہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، صہیونی ریاست کی شمولیت ہے۔ اچھا، یہ پورا جو منصوبہ تھا یہ ٹرمپ نے اور سیٹن یاہو نے بیٹھ کے اکٹھے بنایا۔ اس کے اندر فلسطینیوں کی کوئی شمولیت نہیں تھی۔ اس بورڈ آف پیس کے نیچے ایک اور جو ہے وہ بورڈ ہے جس کو جو کہ فلسطینی ٹیکنوکریٹس پہ جو ہے نا کمپرائز پیلسٹینین ٹیکنوکریٹس، لیکن جو اوپر والا جو چھتری ہے جو بورڈ آف پیس ہے جس کا چیئر پرسن جو ہے وہ ٹرمپ ہوگا، جو کہ لائف لانگ چیئر پرسن ہے، اس کو آپ ہٹا نہیں سکتے اس وقت تک کہ یا تو وہ خود استعفیٰ دے یا یہ فیصلہ ہو جائے کہ وہ انکیپیسیٹیٹ ہو گیا ہے، اور اس کی جو انکیپیسیٹیشن ہے اس کے اوپر جتنے بھی بورڈ آف پیس میں لیڈران ہیں ان سب کا اتفاق رائے ہونا، یعنی 100% اتفاق رائے ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر اس کے اندر وہ انکیپیسیٹیڈ ہو بھی گیا ہے فار سم ریزن، اگر ایک بھی کہتا ہے کہ نہیں وہ انکیپیسیٹیڈ نہیں ہے تو بات ادھر ہی رہ جائے گی۔ سو تو یہ جو ہے وہ ایک بادشاہ ہے اس دنیا کا، جو بورڈ آف پیس کا جو احرام ہے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے نیچے سب اس کے جو مینینز ہیں، جو درباری ہیں، وہ سارے وہاں ہیں۔ ایک بات، لیکن چونکہ پاکستان صہیونی ریاست کو تسلیم ہی نہیں کرتا، اور یہ اب کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا جو فلسطین کے مسئلے پر جو قراردادیں ہیں پاکستان کے قیام میں آنے سے پہلے، وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں یہ بات واضح ہے۔ پھر درست جب اس وقت سلامتی کونسل میں اس کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی اور دو ریاستوں کا قیام ہو رہا تھا، اور اس صہیونی ریاست جو ناجائز صہیونی ریاست ہے اس کو جائزیت دی جا رہی تھی، تو پاکستان کے وزیر خارجہ جو تھے سرشاہ نواز، وہ اس کے مخالف تھے، تو پاکستان نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیا تھا۔ اچھا، تو اب کیا، کس بنیاد پہ، یعنی کس تکنیکی بنیاد پر آپ اس میز پر بیٹھ رہے ہیں جس میز پر ایک ایسی ریاست کا نمائندہ ہے جس ریاست کو آپ تسلیم ہی نہیں کرتے، جبکہ معاملہ جو ہے جارحیت کا وہ ہے ہی اس ریاست کی طرف سے؟ میں، مغربی کنارے میں، لبنان میں، سوریہ میں، ایران میں، قطر میں، جی 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 تو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔